جی السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ اس طرح ہے کہ یہ جو اوور آل اسسمنٹ ہے اسکولوں کا، مڈل کا، ہائی کا، پرائمری کا اور ہائر سیکنڈریز کا ڈفرینٹ اضلاع میں، تو وہ جو میں نے جو چیزیں نوٹ کی تھی، آپ نے بھی نوٹ کی ہوگی، خاص کر ڈیو صاحبان نے اور وہ پرنسپل اور ہیڈ ماسٹر اور ہیڈ مسٹریس صاحبان جو اپنے اسکول میں کبھی کبھی کلاس میں جاتے ہیں، انہوں نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ کچھ بیسک لرننگ میں اور جو سبجیکٹ سے ریلیٹڈ جو بیسک اورینٹیشن ہے بچوں کی، اس میں بڑا پرابلم جو ہے وہ پیش آ رہا ہے، اور بچے مثلاً وہ اگر آپ کلاس 6 میں جائے، 7th میں، 8th میں، 9th میں، 10th میں، فرسٹ ایئر میں بھی اور سیکنڈ ایئر میں بھی، تو وہ ان بیسکس کو نہیں سمجھتے۔ تو جب وہ بیسکس کو نہیں سمجھتے تو پھر کوئی بھی بڑی کوشش جو ہے وہ زیادہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ تو یہ چیز آپ نے بھی نوٹ کی ہوگی، میں نے بھی نوٹ کی ہے کہ کلاس 6 کا بچہ جس طرح بیسکس سے لائلم ہے، تو کلاس سیکنڈ ایئر کا بچہ بھی تقریباً ایسا ہی ہے۔ اور اس کی میرے نظر میں جو ریزن ہے، تو وہ جو فاؤنڈیشنل لرننگ ہے پرائمری لیول پہ، تو اس میں بڑا سیریس پرابلم ہے۔ اس پہ تو خیر مختلف اداروں نے ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے ابھی کام بھی کیا ہے، مانسہرہ میں کیا ہے، مردان میں کیا ہے، دیر بالا میں کیا ہے، اور ان کی سٹڈیز بھی میں رات کو پڑھ رہا تھا، تو جو ان کے فائنڈنگز ہے اور جو ہمارے فائنڈنگز ہے، تو وہ بالکل سیم ہے۔ تو وہ فاؤنڈیشنل لرننگ جو ہے وہ پرائمری میں ہے۔ اب پرائمری میں کیوں ہے، مطلب اس کے پھر اپنے ریزنز ہے، لیکن بہرحال میرا خیال یہ ہے کہ اب ہم آج جمعہ ہے، آج ہم نے ایک انٹرنل اس پہ ایک میٹنگ بلائی ہے، لیکن میں آپ سے صرف یہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا اس پہ سوچ لیں۔ آپ کی زیادہ ایکسپیرینس ہے، یو آر ان دا فیلڈ، اور یو نو بیٹر دین می اور دین اینی ون ایلس ہو از ناٹ ان دا فیلڈ، کہ اس فاؤنڈیشنل لرننگ کو پرائمری لیول پہ کیسے ایڈریس کریں۔ مطلب دیکھیں، آئیڈیل پوزیشن، آئی ایگری ود یو، کہ کوئی کہہ دے کہ بھئی پہلے تو اسکول میں 6 کمرے ہو اور ٹیچرز ہو اور یہ ہو وہ ہو، وہ تو صحیح ہے، وہ تو جب تک نہیں ہے، وہ جب تک نہیں ہے تو پھر کیا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو وی ہیو ناٹ ٹو ویٹ فار دا ڈے کہ ہر اسکول میں جب تک 6 کمرے نہیں آتے اور 6 ٹیچر نہیں آتے تو تب تک یہ مسئلہ اس طرح ہی رہے گا، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے وہ۔ اور اس کی ریزن ہے، اس کی ریزن یہ ہے نا کہ ہم سب اسکول سے ہو کے آئے ہیں۔ مطلب میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں جس اسکول میں پرائمری میں رہا تو وہ سنگل ٹیچر اسکول تھا، ٹھیک ہے۔ اور مطلب اسکول کے ٹیچر اور اسکول کے ٹیچر کے کرسی اور ایک میز اور ایک کرسی کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھا۔ مجھے بھی یاد ہے کہ ہمارے اسکول میں پہلے تو ایک بورڈ اور وہ ہوا کرتا تھا، پھر 2 بورڈ ہوئے نا، جو جس کے ساتھ وہ ہوتا ہے اسٹینڈ ہوتا ہے، جس کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ لے جاتے ہیں، تو اس طرح کی ایک پوزیشن تھی۔ تو اب تو اس سے سچویشن بہت بہتر ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے بائی ٹوڈے ہمارے پاس جو بھی اویلیبل ہے، جتنے ٹیچرز اویلیبل ہے، جتنے کمرے اویلیبل ہے، جتنے اسٹوڈنٹس اویلیبل ہے، جو فیسلٹیز اویلیبل ہے، ان کو لے کے ہم نے اپنے فاؤنڈیشنل لرننگ پہ ایک نظر ڈالنی ہے کہ اس فاؤنڈیشنل لرننگ کو ہم کیسے امپروو کر سکتے ہیں پرائمری لیول پہ، ٹھیک ہے۔ اور جب تک ہم فاؤنڈیشنل لرننگ کو امپروو نہ کریں تو آپ اب جو یہ ہمارا ایس ایل او بیس ایگزام سسٹم ہے، جو پیٹرن ہے، جو ٹیچنگ کا پیٹرن ہے، جو لرننگ کا پیٹرن ہے، یا جو لیب کو ہم انٹروڈیوس کرا رہے ہیں کلاس 6، 7 اور 8 میں، تو ان چیزوں کا رزلٹ زیادہ
اطمینان بخش پھر نہیں آئے گا۔ ہم تو آج اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مطلب یہ تھا نا کہ ہم سب اس پہ سوچ لیں۔ مطلب دیکھیں جو ہماری ٹیچنگ کمیونٹی ہے ماشاءاللہ، اور بہت بہت بڑی اسٹرینتھ ہے، مطلب یہ 2,45,000 کی لگ بھگ اسٹرینتھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر 2,45,000 لوگ ایک مسئلے پہ سوچے کہ ہم اس مسئلے کا کیا حل تلاش کریں، میں پھر سے کہتا ہوں کہ آئیڈیل پوزیشن پہ نہیں سوچیں گے کہ جب تک 6 کمرے نہ ہو، چیف ٹیچر نہ ہو، اور یہ نہ ہو، وہ نہ ہو، وہ ہو گئے تو بہت اچھی بات ہے، وہ تو آئیڈیل پوزیشن ہے۔ مطلب جب تک وہ نہیں ہے تو پھر ہمارا پلان بی کیا ہونا چاہیے، ہم کیسے اس چیز کو ایڈریس کریں، فاؤنڈیشنل لرننگ کو۔ اس میں ایک طریقہ ہم یہ نکال رہے ہیں اور کہ اس وقت جو سرکل آفیسر ہے پرائمری اسکولوں کا، جس کے پاس 15 اسکول ہے یا 14 یا 13 اسکول ہے، اور ظاہر بات ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سرکل آفیسر ان 15-16 اسکولوں میں اس کی کیا ایکٹیویٹی ہوتی ہے، یا ابھی جو یہ ہمارے اسکول لیڈر آئے ہیں، تو یہ اسکول لیڈر تو اب ان کی ایکسپیرینس تو کوئی اس حوالے سے نہیں ہے۔ تو اب تک اسکولوں کی جتنے انسپیکشن ہوتے ہیں تو وہ کوانٹیٹیو انسپیکشن ہے کہ اتنے ٹیچر آ جاتے تو اتنے اسٹوڈنٹس آ جاتے تو اتنی کرسی آتی، اتنے میز آتی، یہ تھا وہ تھا، مطلب ہم وی آر کاؤنٹنگ فزیکل ایسٹس، ٹھیک ہے، اور دی نمبر آف اسٹوڈنٹس اور یہ وغیرہ، وہ اپنی جگہ اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے، لیکن بات ہے کوالٹی کی، مطلب کوالٹی کو ہم کیسے امپروو کریں۔ تو ایک تو یہ ہے نا کہ یہ سرکل آفیسرز اپنے ایس ڈی او کو رپورٹ کرتے ہیں، کوئی علامتی قسم کا رپورٹ ہوتا ہے جس میں اسکول کی اکیڈمکس پہ کوئی بات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور پھر ایس ڈی او کے لیول پہ اس پہ کوئی خاص وہ بھی کوئی اس کے پاس بھی کوئی ایسا سسٹم موجود نہیں ہے کہ وہ گیپس آئیڈینٹیفائی ہو جائے، پھر ان گیپس کو اس کی فالو اپ ہو اور پھر وہ ایڈریس کرے۔ اس ساری چیز کو ہم ایک نئے سرے سے اب دیکھ رہے ہیں۔ اور جو تیسری اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ مطلب اب پورے صوبے میں ایک پرنسپل پرٹیکولرلی جو میل سائٹ پہ ہیں، شاید خواتین کے لیے مشکل ہو، لیکن میل سائٹ پہ ایک سنگل پرنسپل اور ہیڈ ماسٹر بھی نہیں ہے جو اپنے ہائی اسکول کے سراؤنڈنگ میں اس کے جو فیڈر اسکولز ہے، یعنی جو پرائمری اسکول ہے جہاں سے اس کے اسکول میں بچے آتے ہیں، کہ وہ کبھی ان اسکولوں میں گیا ہو، ان کے ٹیچرز کے ساتھ بیٹھا ہو، ان کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھا ہو، ان کے ساتھ کوئی تدریسی عمل اس نے ایگزامن کیا ہو، اور یا کبھی اس نے اپنے فیڈر اسکولوں کے ہیڈ ٹیچرز کو اپنے اسکول بلایا ہو، ان سے کوئی مشاورت کی ہو کہ بھائی کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ اب یہ سارے پرائمری اسکول جو ہے ایک ہائی اسکول کے نرسریز ہے، تو ہائی اسکول کا پرنسپل اگر اپنے نرسریز کو دیکھنے کی وہ نہ کرے، تکلیف نہ کرے، یا ان کے ساتھ اس کا کوئی لائزون نہ ہو، اب اس میں بھی ہم ایک سرکاری کاغذ کے انتظار میں ہیں کہ سرکار کی طرف سے کوئی کاغذ آ جائے کہ پلان اسکول ہائی اسکول کا پرنسپل جو ہے وہ اپنے سراؤنڈنگ میں اپنے فیڈر پرائمری اور مڈل اسکولوں میں جائے گا، ان کے ساتھ مشاورت کرے گا، ان کے ساتھ بیٹھے گا۔ دیکھیں یہ جو تبلیغی حضرات ہیں نا، ان کے کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہوتے، لیکن وہ نوٹیفیکیشن ان کے ذہن میں پڑا ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار کس نے کیا کام کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کس سے ملنا ہے، کب ملنا ہے، کیسی بات کرنی ہے، کب بات کرنی ہے، کس انداز میں کرنی ہے، یہ ساری چیزیں مطلب وہ کوالیفیکیشن کے لحاظ سے، ٹریننگ کے لحاظ سے، مطلب یہ آپ دیکھیں نا، ان کی کوئی ایسی ٹریننگ اکیڈمی نہیں ہے، ان کا کوئی ایسا کالج یونیورسٹی نہیں ہے، اور پورا مطلب آپ دیکھیں ان کو پوری دنیا میں ان کی نیٹ ورک ہے، اور پوری دنیا میں کتنے متحرک ہے وہ، اور کوئی پیڈ لوگ بھی نہیں ہے۔ کمال کی بات تو یہ ہے، تو ان کے پاس ان وسائل میں ایک وسیلہ بھی نہیں ہے جو ہے سرکار کے سسٹم کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب وہ کور پرپس کو انہوں نے فوکس کیا ہے۔ تو جو میں نے مثال دی وہ اسی کانٹیکس میں دی، وہ ہمارے لیے انتہائی محترم ہے، اور ان کی خوبیاں مطلب یہ ہے کہ وسائل کے بغیر وہ کیا کام کر رہے ہیں، زبردست کام کر رہے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں نا کہ وسائل ایک
ایک ضرورت ہے، لیکن وسائل رکاوٹ نہ بنے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ تو لیٹس سی کہ آج ہم جو ہائی اسکول کے جو پرنسپل ہے کہ وہ کیسے اپنے اسکول کے فیڈر اسکولوں میں جا کے ان کے ساتھ کوئی لائزون ڈیولپ کرے، سرکل افسر کے جو مشاہدات ہیں وہ ہائی اسکول کے پرنسپل کے ساتھ بھی شیئر ہو۔ تو اس پہ ہماری ایک ان ہاؤس ڈیلیبریشن ہے، شیئر کرنے کا آپ کے ساتھ مقصد یہ تھا کہ آپ بھی سوچیں کہ کدھر ہم کون سا گیپ جو ہے وہ موجودہ وسائل کے اندر، مسائل کی نہیں بھائی، وسائل کے اندر اس گیپ کو ہم کیسے ایڈریس کریں تاکہ فاؤنڈیشنل لرننگ امپروو ہو، اور یہ ہمارا بچہ رٹا سے اور یہ کریمنگ سے، گائیڈ سے، نوٹ سے ہم اس کو ڈیٹیچ کرا دیں اور دنیا کے لیول پہ اس کو لے آئے۔ یہ کام موجودہ وسائل میں 120% ممکن ہے۔ سو ہیو اے ویری نائس ڈے، تھینک یو، اللہ حافظ۔